سورہ زخرف پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زخرف ہے، اس لیے کہ اس کی آیت نمبر 35 میں لفظ زخرف موجود ہے، جس کی تفصیل وہاں آ جائے گی۔ اور نزول کے اعتبار سے اس کا 63واں نمبر ہے، یعنی 63 نمبر۔ اور قرآنی جو ترتیب ہے، ترتیب توقیفی جو ہمارے سامنے ہے، اس کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 43 نمبر پہ ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اچھا، تو ہاں ٹھیک ہے، 43 پہ زخرف 43 ہے، 43 کو آپ کو ایک نا اردو کا ہے نا۔ اچھا، تو اس سے پہلے سورہ شورا گزری ہے جی، اور سورہ شورا میں جو مرکزی مضمون تھا وہ یہ تھا کہ تمام انبیاء کا جو اصول دین، عقائد، وہ ایک تھے، اور بعد میں جو تفرقہ ڈالا ہے، پہلی کتابوں میں تبدیلی کی ہے، وہ محرفین نے، جو ان کے علماء سو تھے، انہوں نے کی ہے۔ باقی تمام انبیاء کا جو مرکزی دین ہے، نقطہ نظر، عقائد، وہ ایک ہی تھے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں پھر آگے مشرکین کا ایک شبہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو اللہ کے ہمارے سفارشی تو ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون آگے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ان کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی زبردستی منوا ہی نہیں سکتا۔ اور وہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشِّفَاعَ، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سفارش کے مالک ہی نہیں، سفارش ان کا حق ہی نہیں ہے۔ اور پھر سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کاملہ پر مختلف قسم کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور پھر آگے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اور یہ کہ دنیا جو ہے وہ اس کی جو معیشت ہے اس میں کمی بیشی کیوں ہے، اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، اور اسی طرح کچھ بشارات ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ ڈراوے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا یعنی مختصر خلاصہ ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں ہے، جن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ عالم بمرادی، یہ اللہ تعالیٰ اس کے مراد کو جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، یہ والکتاب میں جو واو ہے، یہ واو قسمیہ جار ہے، قسم کے لیے۔ یہ اگر یہ واو جہاں بھی ہو نا، اس کے بعد جو لفظ ہے اس پر زیر ہو، کسرہ ہو، تو یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ یہ واو قسمیہ ہے۔ جس طرح یاسین والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم، تو یہاں بھی ہے نا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح روشن کتاب کی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید یعنی جو روشن کتاب ہے، اس کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور اس کا جو جواب قسم ہوتا ہے وہ محذوف ہے۔ اصل میں تھا انک لمن المرسلین، سورہ یاسین میں تو مذکور ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ تو یہاں پر جو جواب قسم ہے وہ محذوف ہے۔ اصل میں یعنی یہ ہے والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی۔ اب کیا قسم اٹھا کے کیا بات واضح کی جا رہی ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ میرے محبوب آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ سچے رسولوں میں سے ہیں۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن آپ پہ نازل کیا ہے۔ اور پھر آگے قرآن مجید کی حقانیت بیان فرما دی کہ یہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، فرمایا، اور عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اس کو سمجھ سکے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے جو سب سے اولین مخاطب ہیں وہ عربی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اس کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھیں، اور پھر اس کے مقابلے سے جب عاجز آ جائیں تو اس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ اس لیے کہ اگر مخلوق کا کلام ہوتا تو اس کا کوئی مقابلہ بھی کر سکتا، لیکن اس کا مقابلہ کرنا تو درکنار، قرآن مجید کا جو آخری چیلنج تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن مجید کی طرح ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات کو جمع کر لو، سارے مل کر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں صورت لے آؤ، لیکن نہیں لا سکتے، اور قیامت تک کوئی لا نہیں سکے۔ اس لیے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ، بے شک ہم نے بنایا اس کو قرآن عربی میں، لعلکم تاکہ تم تاکلون سمجھو، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن فی ام الکتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی البتہ بہت بلند ہے، حکیم حکمت سے لبریز ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید تمہارے سامنے ہے یہ اصل میں جو ام الکتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ ام الکتاب جو ہے نا، اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یہاں اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے، اور سورہ واقعہ میں اس کو کہا گیا کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب۔ ظاہر ہے وہ کسی کے دسترس میں نہیں، کسی کی بات پہنچ نہیں ہے، وہ سب سے پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کو سب سے محفوظ کیا ہوا ہے، کتاب مکنون، چھپی ہوئی، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور سورہ بروج کے آخر میں فرمایا نا فی لوح محفوظ، کہ وہ لوح محفوظ میں ہے۔ تو یہ ام الکتاب اور فی کتاب مکنون اور لوح محفوظ یہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں قرآن مجید کا جو اصل مسودہ ہے وہاں اس کو جو ہے نا محفوظ کیا ہوا ہے، اور پھر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کو اتارا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس وقت کے حکمران بھی اس کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ تھے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ساتھ اسی بات پہ اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل کہتے تھے نہیں، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو وہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ کی یہ صفت جو قرآن میں قدیم ہے، اسی پہ ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا، اور اسی پہ جو ہے نا وہ ان کو کوڑے بھی لگائے گئے، اور اسی میں ان کی شہادت ہے۔ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، اور خالق کا کلام جو ہے نا وہ مخلوق نہیں ہے۔ اس نے فرمایا وَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن فی ام الکتاب، یعنی ام الکتاب میں ہے۔ ام کا معنی ماں، کتابوں کی ماں، یعنی جو مرکز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تمام کتابوں کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور وہاں سے ہی بوقت ضرورت، یعنی ہر نبی کو جو ہے نا وہاں سے وہی نازل کی گئی، اور وہاں سے ان کو کتابیں دی گئی، اور یہ قرآن مجید بھی وہاں ہی محفوظ ہے۔ اور اللہ فرماتے لدینا ہمارے پاس، لعلی البتہ بہت بلند ہے، کہ تمام کتابوں سے اعلیٰ اور بلند اور عرفہ ہے، حکیم حکمت سے لبریز ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ان کا کلام بھی جو حکمت سے لبریز ہو۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفون۔ اچھا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت مشرکین بہت زیادہ شرارتیں کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانا، پھر قرآن مجید کی حقانیت کا، بلکہ قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے کا انکار کرنا، اور اسی طریقے سے استہزاء اور مذاق کرنا، یہ بہت سارے جو ہے نا وہ غلط کام کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم حد سے بڑھ گئے ہو اپنے گناہوں میں اور اپنے معاملات میں، اور ہم اس چیز کو دیکھ کر ہم اس نصیحت کو تم سے پھیر دیں گے، یعنی یہ نصیحت تم پہ نازل نہیں کریں گے، یعنی تمہارے لیے یہ نصیحت نہیں بھیجیں گے قرآن مجید؟ فرمایا ضرور بھیجیں گے، لازماً بھیجیں گے، اور ہم تمہیں مہلت دیں گے تاکہ جو ہے نا تم اس کی طرف توجہ کر کے ایمان لے آؤ۔ بلکہ اس کے دو فائدے تو ہیں ہی ہیں، ایک تو یہ کہ جو ایمان لانے والے ایمان لے آئیں گے،
اور جو ایمان نہیں لائیں گے کفار تو ان پہ اتمام حجت ہو جائے گا. کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بھئی ہمیں کوئی ہدایت کی طرف بلانے والا ہی نہیں تھا، ہم کیا کریں. تو قرآن مجید کو اللہ نے اتار دیا اور اس میں سارے مسائل کو واضح طور پہ کھل کر بیان کر دیا. تو اب اگر وہ اس کا انکار بھی کرتے ہیں اور عذر بھی پیش کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی واضح کتاب آنے کے بعد اب کوئی عذر کریں اور ان کا عذر قبول ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا نا آفا نضرب، کیا ہم پھیر دیں گے عنکم تم سے الذکر، اس ذکر کا رخ، صفحاً اس وجہ سے، یعنی اعراض کرتے ہوئے اس وجہ سے کہ ان کن تم کہ بے شک تم ہو قومن قوم مسرفون حد سے بڑھنے والے. اللہ فرماتے کیا ہم اس نصیحت کا رخ تم سے پھیر دیں گے اس وجہ سے کہ تم جو ہے وہ حد سے بڑھنے والی قوم ہو، کہ تم نے جو ہے نا وہ ہر معاملے میں حد سے تجاوز کر دیا ہے اور قرآن و مجید کی مخالفت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اور اس کا نتیجہ یعنی یہ ہو کہ ہم قرآن و مجید کے نزول کو روک دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا ہم ضرور نازل کریں گے، جو مانے گا وہ مان جائے گا، جو نہیں مانے گا تو اس پہ حجت تام ہو جائے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور مشرکین کے لیے ڈراوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اس طرح ہے کہ اگر یہ مشرکین آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن و مجید کا انکار کرتے ہیں تو اس پہ آپ پریشان نہ ہوں. پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور مشرکین کے لیے ڈراوا اس اعتبار سے ہے کہ پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے نبی اور رسول قوموں کی طرف بھیجے گئے، اور جب ان کی طرف آئے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ان انبیاء کی باتیں نہیں مانی، ان کے ساتھ مذاق کیا اور استہزاء کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو پکڑ کے ہلاک کر دیا. اور فرمایا کہ ایسی بڑی مثالیں گزر چکی ہیں. قوم نوح کو دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم ہود کو دیکھ لیں، قوم صالح کو دیکھ لیں، قوم شعیب کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا ان کو ہلاک کیا گیا. تو یہ اشارہ ہے مکہ والوں کی طرف کہ اگر تم بھی اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اس پہ قائم رہے تو تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا، تمہارا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اب ان کو ہلاک تو نہیں کیا کلی طور پہ، لیکن ان کی جو سرداری اور حکمرانی تھی اللہ تعالیٰ نے چند سالوں میں اس کو ختم کر دیا. فتح مکہ کے بعد تو ان کی کہیں حکمرانی کسی جگہ رہی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، نام لینے والا کوئی نہیں. وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے، من نبی رسول فی الاولین، پہلوں میں، وَكَمْ اور کتنے ہی، ارسلنا ہم نے بھیجے، من نبی نبی، فی الاولین پہلے لوگوں میں، پہلی امتوں میں، وَمَا تَأْتِيهِمْ اور نہیں آیا ان کے پاس، من نبی کوئی نبی، الا مگر کانو تھے وہ، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون استہزاء کرنے والے، کہ جو بھی نبی ان کے پاس آیا تو فرمایا وہ ان کے نبی کے ساتھ استہزاء کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کر دیا، اشد منہم بطشا اس کو جو ان میں سے طاقت کے اعتبار سے زیادہ سخت تھا، یعنی جو ان لوگوں میں طاقت اور پکڑ کے اعتبار سے زیادہ مضبوط تھا، یعنی جو ان کے سرغنے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. کہ بڑے بڑے سرغنے جو تھے کفار کے وہ سارے ہلاک ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ دوسرے بھی سارے ہلاک ہوئے. اور خیر جو مشرکین کے بڑے سرغنے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بھی سارے ایک ایک کر کے ہلاک ہوئے. ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ سارے جو ہے نا میدان بدر میں مردار ہوئے سارے. فَأَهْلَكْنَا بس ہم نے ہلاک کیا، اشد منہم جو زیادہ طاقتور اور سخت تھے ان میں سے، بطشاً پکڑ کے اعتبار سے کہ لوگوں کو بڑی گرفت کرتے تھے اور بڑے مضبوط تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا. وَمَضَىٰ اور گزر چکی ہیں، مَثَلُ الْأَوَّلِينَ پہلے لوگوں کی بڑی مثالیں ہیں، یعنی اس طرح کی بڑی مثالیں گزر چکی ہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا ہے. تو آپ فرمایا تم بھی باز آ جاؤ، اسلام کی اور دین کی مخالفت نہ کرو، اگر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہلاک کر دے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اچھا یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ پر ایک دلیل بیان فرمائی ہے، اور اس دلیل کو مفسرین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اعلیٰ سبیل اعتراف من الخصم، یعنی یہ وہ دلیل ہے کہ جس کو مد مقابل بھی مانتا ہے، یعنی کفار بھی مانتے ہیں کہ یہ سارے کام کون کرنے والا ہے؟ اللہ. تو پھر جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تو پھر اس آخر میں پھر سوال یہی ہے کہ پھر جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر خالی عبادت بھی اللہ کی کرو، اور پھر متصرف اور کارساز اور معبود بھی صرف اللہ ہی کو مانو. یہ اس کی بنیاد مختصر خلاصہ ہے. چنانچہ
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میرے محبوب اگر آپ ان مشرکین سے سوال کریں، من کس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، تو لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے خلقہن، کہ ان کو پیدا کیا ہے العزیز، اس ذات نے جو غالب ہے، العلیم، جاننے والی۔ یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب پہ غالب اور حاوی ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سب پہ محیط ہے۔ اور پھر آگے مزید الذی، وہ ذات جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدا، بچھونا، کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، نہ اتنی نرم ہے کہ انسان کے پاؤں اس میں دھنس جائے اور نہ اتنی سخت ہے کہ کوئی چل نہ سکے، بلکہ گہوارہ بڑا ملائم، نرم اور معتدل بنا دیا۔ بلکہ یہاں مہد کو جس طرح وہ گہوارہ ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے وہ اس کو وہ کھیلتا ہے، اس کو لٹا دیا جاتا ہے، بڑے آرام سے سوتا ہے، تو یہ وہ حرکت کرتا رہتا ہے، تو اسی طرح یہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے، لیکن طویل اور بہت بڑا ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، اور انسان اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے مزے سے آرام بھی کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ تو یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے بچھونا اور گہوارہ بنایا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنایا تمہارے لیے فِيهَا، اس زمین میں، سُبُلًا، راستے، کہ بڑے بڑے راستے، سڑکیں، شاہراہیں۔ اب تو دیکھیں زمین کاٹ کے اس کے اندر سے ٹنل بنا دیے، اور کتنی بڑی بڑی سڑکیں کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی ہے، سمندری راستے ہیں، خشکی کے راستے ہیں، پہاڑوں میں بڑے بڑے راستے بنا دیے، پہاڑوں کے اوپر وہ سڑک کہاں سے کہاں چلے گی، پہاڑوں کو کاٹ کے ان کے اندر سے جو وہ سڑکیں بنا دی۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ان راستوں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ اور اسی طرح مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، یعنی بہت سارے امتیازی نشانات رکھ دیے جن کو دیکھ کر تم اللہ کی قدرت کی طرف رہنمائی حاصل کرو، کہ تمہیں ہدایت کی طرف آؤ تم، کہ جب دیکھو زمین کو غور و فکر کرو کہ جس اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن رات کی تبدیلی میں البتہ نشانی عقل والوں کے لیے۔ کون سے عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے اس کو بے فائدہ نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے کہ یہ سب کو انسان کے لیے بنا، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ اکبر۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی۔ تو فرمایا کہ تاکہ تم اس زمین کو دیکھ کر اور اس کے بڑے بڑے راہوں کو، راستوں کو، اس کے پہاڑی سلسلوں کو اور اس کی ساری تخلیق کو دیکھ کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف راہ پاؤ اور ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ مزید آگے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والذی، وہ اللہ نزل، جس نے اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ ہو۔ نزل کا معنی تھوڑا تھوڑا کر، ایسا نہیں کہ بھی ایک بار ہی جو ہے وہ پانی نازل کر دی، وہ جیسے کہ نا بادل پھٹنا، اب جہاں کہیں بادل پھٹ جاتے ہیں تو وہاں اکٹھا جب بادل زمین پہ آتا ہے تو زمین کو ہی پھاڑ دیتا ہے، کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اب یہ پاکستان میں 2-3 جگہ پہ بادل پھٹا ہے تو کتنا نقصان ہوگا، لیکن رب ذوالجلال کی قدرت ہے کہ بدلیوں سے بڑا آہستہ تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ پانی برسا رہے ہیں، اور انسان اس میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، بڑے آرام سے قطرے آ کے گرتے ہیں۔ اور جہاں برف باری ہوتی ہے وہ بھی بڑے آرام سے اس طرح ٹہلتے ٹہلتے وہ برف کے جو ہے نا وہ گالے آتے ہیں، لیکن جہاں وہ اولے برسنا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑے بڑے برس جائیں تو گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی بڑے آرام سے برسایا، اور اسی طرح جو یہ برف ہے پہاڑوں پہ، برف، وہاں بھی بڑے سلسلے ہیں، برف میں لوگوں کا مکانات ہیں، گھر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بڑے آرام سے وہ آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والذی نزل من السماء ماء بقدر،
وہ ذات کہ جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ، ایک مقدار سے زیادہ بھی اب بارش ہو جائے تو دنیا میں رہنا محال ہو جائے۔ ہاں اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے محبوب خشک سالی ہو گئی ہے، مال مویشی مر گئے ہیں، کچھ بھی نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں ہی اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور جمعہ ختم ہونے سے پہلے خوب بارش برسی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خوب بارش میں یعنی گیلے ہو کے گھر گئے، اپنے گھروں کو لوٹے، اور پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ اور جب اگلا جمعہ آیا تو وہی شخص کھڑا ہوا، اللہ کے محبوب اب تو گھر بھی اور وادیاں سب پانی سے بھر گئی، اب تو چلنا پھرنا محال ہو گیا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو کہیں اور لے جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ اس کو اب جہاں ضرورت ہے وہاں لے جا، ہمارے ارد گرد پہاڑوں پہ لے جائے، چراگاہوں پہ لے جائے۔ تو جمعہ ختم ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ دھوپ نکل آئی تھی، تو دیکھیں نا کہ جب ایک ہفتہ بارش ہوئی تو چلنا پھرنا محال ہو گیا، تو اب وہی آدمی جو ہے پریشان ہو کے کہہ رہا جی بارش ختم ہونے کی دعا کیجیے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اب جس طرح بارش کے لیے دعا مانگی جاتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں دعا مانگو، اس دفعہ پاکستان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک امام صاحب نے بارش کے لیے دعا مانگی کہ اللہ بارش نازل کر دے، تو لوگوں نے پولیس بلا لی اور پولیس کے حوالے کیا۔ یہ اس نے کہا بھی جی میری دعا قبول ہو، اور نہیں ہوتی چھوڑ دے۔ میں نے کہا نہیں کی کیوں ہے، پہلے اتنی بارش ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی کیا فرماتے تھے، ایک اندازے کے ساتھ، اور فَأَنشَرْنَا بِهِ، بس ہم نے آباد کیا اس کے ساتھ، ہم نے زندہ کیا اس کے ساتھ، بلدۃ میتا، مردہ شہر، یعنی مردہ شہر سے مراد بنجر زمین، کہ زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، خشک، اور جب اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو پھر اسی زمین سے سبزہ اور طرح طرح کی ترکاریاں سب کچھ نکلتا ہے۔ اچھا اب اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اسی سے استدلال کر دیا قیامت پر، فرمایا کذالک تخرجون، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زمین کو آباد کرتا ہے، اس سے نباتات، جڑی بوٹیاں، پھل، غلہ اور یہ چیزیں اگتی ہیں، اسی طرح فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس زمین سے اٹھا کر میدان محشر میں زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے، اس لیے فرمایا وہاں کی تیاری کر۔ کذالک تخرجون، اسی طرح فرمایا تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا اور نکال کر زندہ کر کے میدان محشر میں احتساب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔